جتنے بھی گناہ ہو جائیں، پہلی بات تو کہ گناہ انسان نہ کرے، اگر بتقاضائے بشریت گناہ سرزد ہو جائیں تو توبہ کرنے میں دیر نہ کرے، اور کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ مثال کے طور پہ ایک گناہ ہوا، توبہ کر لی، لیکن کچھ عرصے بعد صبر نہ ہو سکا، پھر وہ گناہ کر لیا، پھر توبہ کر لی، پھر کچھ عرصے بعد صبر نہ ہو سکا، پھر گناہ کر لیا، تو پھر شیطان ہمارے کان میں کہتا ہے یا ایسے شخص کو بہکاتا ہے کہ تم کتنی مرتبہ اللہ سے وعدہ کر کے اس وعدے کو توڑ چکے ہو، تو کیا فائدہ تمہارا، ایک تو گناہ کرتے ہو، دوسرا وعدہ توڑتے ہو، تم تو اور اللہ کی بارگاہ میں ذلیل اور خوار ہو چکے ہو، اب تو تم جہنم میں گئے۔ تو اس طرح اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے جب انسان کہتا ہے کہ اب تو میں بخشا جاؤں گا نہیں، تو پھر وہ مایوس ہو کے سوچتا ہے اب گناہ ہی کر لو، جب بخشا جانا ہی نہیں ہے تو پھر اب کیا گناہوں سے بچنا۔ یہ غلط خیال ہے۔ یاد رکھیے کہ جتنے مرضی گناہ ہو جائیں، جب انسان اللہ تبارک و تعالی کی طرف کامل طور پہ متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ضرور اس کو اپنے آغوش میں لیتی ہے اور اس کے تمام گناہوں کی بخشش کا سامان ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے میرے رب، یعنی مجھ سے گناہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو، اس نے اپنے نفس کے بہکائے میں آ کے گناہ کیا، لیکن یہ بات بھی جانتا ہے کہ میرا ایک رب ہے جو میری گرفت کر سکتا ہے، تو اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کے گناہ کو بخش دیا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ عرصے تک وہ شخص گناہ سے بچتا تھا، جتنا اللہ نے چاہا اس نے صبر کیا، یعنی اللہ کی تائید ساتھ رہی، پھر اللہ نے اس کو اس کے نفس و شیطان کے حوالے کر دیا، یعنی چھوڑ دیا اس کو، تو پھر اس سے گناہ سرزد ہو گیا، بہکائے میں آ کر نفس نے بہکایا، شیطان نے بہکایا، لیکن پھر وہ کہتا ہے اے میرے رب، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے دیکھو اس نے دوبارہ گناہ کیا، لیکن اس کے باوجود یہ بات جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کی گرفت کر سکتا ہے، گواہ ہو جاؤ کہ میں نے پھر سے گناہ کو بخش دیا۔ اسی طرح تیسری مرتبہ ہوتا ہے، اسی طرح جب چوتھی مرتبہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو اس کو میں نے بار بار بخشا، لیکن پھر بھی یہ جانتا ہے کہ میرا ایک رب ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کی بخشش فرما دی، اب یہ جو چاہے کرے۔ اس کی شرح یہ بیان کی گئی ہے، جو چاہے کرے سے مراد یہ نہیں کہ اب جتنے مرضی گناہ کر لے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کی بار بار توبہ کرنا، بار بار رجوع کرنا، بار بار اظہار ندامت، بار بار اپنے گناہ کا احساس اور اپنے رب کی گرفت کا احساس کرنا اتنا ہماری بارگاہ میں مقبول ہو چکا ہے کہ اب ہم اسے نفس و شیطان کے حوالے نہیں کریں گے، اب اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا۔ یعنی یہ انعام ہے اس شخص کو جو بار بار توبہ کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے رحمت کو دستک دینا ترک نہیں کرتا ہے، ہمت رکھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایک وقت آتا ہے کہ اسے اپنا ایسا مقبول اور محبوب بنا لیتا ہے، پھر نہ نفس کو اس تک پہنچنے کی راہ ملتی ہے، نہ شیطان کو، اور وہ شخص حقیقتاً گناہوں سے پاک و صاف اور محفوظ ہو جاتا ہے۔